السلام علیکم، اپنا ولاگ TLG پر خوش آمدید۔ آج کا موضوع سورہ الرحمن، اس کا اردو ترجمہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی ہے جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھل ہیں۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم جکڑ لیے جائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔ اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے، ان میووں کی دو قسمیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر و دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب قریب ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پس اس سے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میووں میں کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی اپنے رب کی کسی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب بہن بھائیوں کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا پاک کلام ہے جس سے پڑھ کر سمجھ کر ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں، آنے والے وقت کو، اپنے قبر کی زندگی کو، قبر کے بعد کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنا TLG پہ آنے کا بہت شکریہ۔ اپنے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔